تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا۔ وہ کامیابی کے وہ 3 راز کون سے ہیں؟ تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ میرا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو آپ کو 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ میں جلدی تینوں باتیں پڑھتا ہوں، نتیجے پہ بات پہنچتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کامیاب، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے کہہ دیا کامیابی ہونی ہے، اگر شک کرو گے مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ کامیابی کے 3 اصول اللہ فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچے۔ اللہ نے کہہ دیا مراد کو پہنچے تو مراد کو پہنچے۔ اب کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا اگر پوری دیانتداری کے ساتھ 3 چیزوں پہ عمل کرو۔ نمبر 1، مراد کو کون پہنچا؟ من تزکا، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا، گناہ کی محبت سے پاک کر لیا۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی دل کو گناہوں کی محبت سے پاک کرنا، دل کو گناہوں سے محفوظ کرنا۔ یعنی جب گناہ دیکھو تو دل میں کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، بلکہ گناہ کو دیکھ کر ہی انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو، گناہ سے گھن پیدا ہو۔ دل کو گناہ کی محبت سے پاک کرنا یہ پہلی منزل ہے۔ اب تھوڑا ٹٹولے اپنے آپ میں، کیا ہم وہ لوگ ہیں؟ ہمیں تو ہر گناہ سے محبت ہے، ہمیں تو ہر گناہ سے پیار ہے۔ دیکھ لیجئے، فلموں سے لے کر کے گانے سننے تک، گانے سننے سے لے کر کے سود کے دھندے تک، سود کے دھندوں سے لے کر کے شراب اور نشے تک، شراب اور نشے سے لے کر غیبت، چغلی، حرام غذا، یہ ساری چیزوں سے انسان اس قدر اس پہ ملوث ہوا کہ اب تو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو گناہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جب تک گناہ کی محبت دل میں ہوگی اس وقت تک ہم سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دی جائے کہ زنا، شراب، جوا، یہ سب تو گناہ کی محبت لوگوں کے دل میں ہے۔ جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے وہ یہ سارے گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ اس سے بڑے جرم میں مبتلا ہیں، جیسے غیبت، حسد، بغض، کینہ، یہ دلوں میں ہے۔ اب بتائیں، کرسی پر اگر پیشاب پڑا ہو تو کیا میں اس پہ بیٹھوں گا؟ آپ بیٹھیں گے؟ کوئی بیٹھے گا؟ جب ایک کرسی پیشاب سے بھری ہو تو اس میں میں اور آپ نہیں بیٹھتے۔ تو جو دل کینے سے بھرا ہو، حسد سے بھرا ہو، بغض سے بھرا ہو، بتائیں اس میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ تو کہیں عشق کے نام پر ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، جہاں حسد ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ جہاں کسی مومن کے لیے دل میں کینہ ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ دل میں کیسے ہوگا؟ مجھے حیرت ہے، عاشق رسول بغض اور کینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عاشقوں کا تو حال یہ ہے کہ عاشقوں کی توجہ تو شیطان کی طرف بھی نہیں جاتی، وہ شیطان کی طرف بھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ رابعہ ادویہ سے کسی نے کہا، رابعہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، تجھے شیطان کتنا ستاتا ہوگا؟ تو جواب دیتی ہے کبھی خیال بھی اس کا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی، دشمن کے لیے وقت لائے کہاں سے؟ عاشق رسول کہلاتے ہو پھر غیبت کی گٹھلیاں لے کر بیٹھتے ہو، عاشق رسول کہلاتے ہو سگے بھائی سے حسد کرتے ہو، پڑوسیوں سے دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عشق مصطفیٰ کا دل دادا کہلانا یا عاشق کہلانا آسان ہے، اور عاشق بن جانا مشکل ہے۔ بہت عاشق رسول کہلا چکے، اب
ذرا عاشق رسول بننے کی کوشش کرو. لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. پھر کہتا ہوں نمازی بننا آسان ہے, حاجی بننا آسان ہے, غازی بننا آسان ہے, شہید بننا بھی آسان ہے, عاشق رسول بننا آسان نہیں ہے. دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے, اب یہ کان ایسی منحوس باتیں بھی سن کر تڑپ رہے ہیں کہ دیور کی نظر سے بھابھی محفوظ نہیں ہے. یہ صورتحال ہے, مسلم معاشرے کی صورتحال ہے کہ دیور کی نگاہ سے بھابھی محفوظ نہیں, بہنوئی کی نظر سے سالی محفوظ نہیں, بلکہ بعض مقامات تو وہ آئے ہیں, اللہ اکبر, العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, کہ یہ بھی سنا گیا کہ بہن بھی محفوظ نہیں. یہ صورتحال ہے کس قوم کی, کس قوم کی؟ اللہ کے بندو, عشق بہت باغ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کامیابی کا پہلا اصول بیان کرتا ہے, قد افلح من تزکا, اپنے دل کو پاک کرو, دل پاک. اچھا اب یہ منزل تو آپ تو سوچتی ہوں گے کہ آپ تو آ کے رونا ہی روتے ہیں, کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے. اب یہ دل پاک کیسے ہو؟ دل پاک کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. ہاں ہے. نمبر 1, کثرت سے درود شریف پڑھو, دل پاک ہوگا. لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھو, دل پاک ہوگا. قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو, دل پاک ہوگا. اور سب سے آسان طریقہ, کسی پاک دل والے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھا کرو, دل پاک ہوگا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے, یہاں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی کس کا دل پاک ہے, ہمیں کیسے پتا چلے. تو پھر اس پر میں آپ کو کوئی خطرے میں نہیں ڈالتا. پھر یہ کہتا ہوں زمین کے اوپر جتنے پیار سب سے کرو, احترام سب کا کرو, عزت سب کی کرو, ہاتھ سب کے چومو, لیکن جا کے وہاں بیٹھو جو زمین کے اندر جا چکے ہیں, اس لیے کہ ان کا دل صاف ہونا یہ یقینی بات ہے. موقع ملے تو سرکار دیوان شاہ کے آستانے پہ جا کے بیٹھ جاؤ, حافظ جی بابا کے آستانے پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ, اور اللہ نے موقع دیا تو اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا, جو بزرگ آپ کے یہاں کے مشہور ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. پھر موقع ملے تو پھر ہندوستان کے بادشاہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ کی قسم کوئی مانے نہ مانے, ایک نظر کا سوال ہے, ایک نظر اٹھے گی میرے خواجہ کی اور دل کی تاریکی سب دور ہو جائے گی. لیکن آپ وہاں جاتے ہو تو کارخانہ مانگتے, وہاں جاتے ہو تو سائزنگ مانگتے, وہاں جاتے ہو تو تانے بانے کو وہاں نہیں بھولتے, وہاں جاتے ہو تو کپڑے کی دکان, کرانہ دکان, یہ مکان وہ مکان, بیٹا مانگا بیٹا ہوا تو پوتا مانگا, پوتا ہوا تو نواسا مانگا, نواسا ہوا تو پھر اس کا رشتہ مانگا, اسی کے اندر سب گھومتے رہتے ہو. ارے نادان جیسا سخی ہے ویسی عطا مانگ. یہ ساری چیزیں تو تو بھی کر سکتا ہے. اپنے دل کو تبدیل کرنے کی کوشش کر, اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کر. اللہ کی عزت کی قسم, جس دن تیرا دل صاف ہو جائے گا تجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہ رہے گی. تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی قسمت بدل جائے, اس کی قسمت تبدیل ہو جائے گی. دل صاف کرو, دل پاک کرو. بلکہ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے. غریب نواز آنکھ کھول کے نہیں بیٹھ, آنکھ بند کر کے بیٹھتے, اور جس دن آنکھ کھول کے کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیتے, صرف دیکھ لیتے, اس کو مقام ولایت عطا فرما دے. اب میں یہاں حیران ہوں, یا اللہ, جب رسول اللہ کے بیٹے کی نظر میں یہ کمال ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولایت کا مقام عطا کر دے, جب نواسے کی کیفیت کا یہ عالم ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہے؟ پھر ان کی نگاہ کی تاثیر کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر. پہلے اپنے دل کو صاف کرو, پاک کرو. اور دل صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ بتا دیا نا کہ اللہ والوں کے یہاں جا کے بیٹھو, دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو صاف کر. نمبر 2, اللہ کا ذکر, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, ذکر اللہ کرو, خدا کا ذکر کرو. ممرہ میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی, یہاں نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, اللہ پاک کا ذکر کرو. اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا.
عزت سب چاہتے ہیں لیکن کوئی اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا. اور یہ جو اللہ والے تھے، صوفیاں تھے، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. قرآن اللہ والوں کی شان بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انسان تینوں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت میں ہوتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا تو لیٹا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تینوں کیفیتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کا ذکر مثال کے طور پہ اللہ اللہ ہی کہہ دے، سبحان اللہ ہی کہہ دے، الحمدللہ ہی کہہ دے، اللہ اکبر ہی کہہ دے، لا الہ الا اللہ ہی کہہ دے، اللہ ہو ہی کہہ دے، یہ سب ذکر ہے، زبان سے کرتے رہیے. اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا، تمہارے چرچے کروں گا. کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا، غریب نواز کے لیے، غوث پاک کے لیے، صابر پاک کے لیے، محبوب الہی کے لیے، قطب الدین بختیار کاکی کے لیے پوری تحریکیں بنی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا ذکر ختم کرنے کے لیے، ان کے نام کے نعروں کے لیے 100 سال تک کے تنظیموں نے محنت کی. ان کو پرموٹ کرنے کے لیے محنت کسی نے نہیں کی. توجہ کرنا، گھر جا کر کے اس فلسفے کو سوچنا، ان ولیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی نے محنت نہیں کی، لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چلی. مفتی لوگ کھڑے ہوئے، یا غوث کہنا شرک ہے، یا خواجہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، ان کے نام کی نیاز کرنا شرک ہے. مفتی فتویٰ دیتے دیتے مر گیا، اس کی ہڈیاں پگھل گئی، لیکن غریب نواز کے ماننے والے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. پہلے عرس میں دیکھو کتنی تعداد ہوتی تھی، ابھی کتنی تعداد ہوتی ہے، آپ غور فرمائیں. اور اب سے پہلے جو ہمارے باپ دادا لوگ جاتے تھے کتنے لوگ جاتے تھے، ابھی کتنے جاتے ہیں. یعنی بڑھ رہا ہے معاملہ، کم نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. ان لوگوں نے کیسے ذکر کیے؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، سمندروں میں اللہ کو یاد کیا، جنگلوں میں اللہ کو یاد کیا، پہاڑوں میں اللہ کو یاد کیا. لوگ گاروں میں گناہ کرنے جاتے، توجہ تو کریں، ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ لوگ گاروں میں گناہ کرنے جاتے، وہ گاروں میں چھپ کے خدا کا ذکر کرتے تھے. لوگ دریا کے کنارے زنا کرنے جاتے، وہ دریا کے کنارے خدا کا ذکر کرتے تھے. لوگ سمندر کے کنارے عیاشوں کے محل تعمیر کرتے، وہ سمندروں کے کنارے خدائے سمندر کو یاد کرتے تھے. اندازہ فرمائے پھر خدا نے ان کے ایسے ڈنکے بجا دیے کہ جب تک کہ چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے، ان کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا، کیونکہ جس نے ذکر بلند کیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے. ذکر کرو اللہ کا، آسان ہے ذکر. 2 نشانیاں ہو گئی، دل کو پاک کرو گناہ سے، ذکر کرو. اچھا ذکر کرو گے تو بھی دل پاک ہوگا. اور تیسری منزل اور آخری بات، تیسری منزل آخری بات کیا؟ سبحان اللہ. فصلا، اور وہ نمازی بن گئے، نماز قائم کی. یہاں کر کے سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. 95% لوگ مسلم امہ میں پوری دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، 5% لوگ پڑھتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی گھٹتے گھٹتے فجر کی نماز میں 1% سے بھی کم ہو جاتا، فجر میں نہیں آتے لوگ. اور پھر وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں. نمازی کی تعریف کیا ہے وہ سن لیں. اگر کوئی 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے لیکن شادی میں نماز چھوڑ دیتا ہے، میت میں چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی ٹرین میں چھوڑ دیتا ہے، فلائٹ میں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا جو جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوگا، تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے، یعنی وہ نمازیوں میں شمار نہیں ہوگا. جو جان بوجھ کر 1 وقت کی، اب سر درد ہے تو چھوڑ دیا، اپنے جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیا، ٹرین میں نماز کہ گئی کیا کریں گے کیسے پڑھیں گے، چھوڑ دیا. ہمارے مذہب میں یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے. تو چونکہ 3 اصول ہے کامیابی کے، دل کو پاک کرنا، ذکر کرنا، نمازی بننا. 3 چیزوں پہ عمل کر لو، اللہ نے سند دی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی. تو ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر عمل بھی کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے حفاظت فرمائے.
اور پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔